تقلید کے حوالے سے جو بات ہے اس پہ امام ابو حنیفہ نے بھی لکھا ہے اور چاروں ائمہ کا یہ قول ہے کہ ہماری کسی بھی چیز پر عمل کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے جب تک تمہیں معلوم نہ ہو کہ ہم نے وہ کہاں سے لیا. پڑھا ہوا ہے اپنی یہ قول. میں پوچھ رہا ہوں کہ یہاں پر ہمارے یہاں بہت ہی عام ہے کہ اپنے ماں باپ سے نمازوں کا طریقہ بھی سیکھ لینا, ہر چیز سیکھ لینی ہے اور اسے ایسے کرنی ہے کہ ہم تو حنفی ہیں, ہمارے لیے اس طرح. اور جو چاروں امام کو برحق کہتے ہیں, لیکن کسی کا بچہ اگر 2 نفل رفع یدین کے ساتھ پڑھ لے تو معلوم کا ماحول ہو جائے گا. تو جب چاروں امام نے یہ کہہ دیا کہ ہماری کوئی بات پر عمل کرنا تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے جب تک تمہیں پتہ نہ ہو کہ ہم نے کہا. اچھا, اب 2-3 باتیں ہم کرتے ہیں, 2-3 باتیں کرتے ہیں. پہلے تو آپ جس طرح سے یہ قول بیان کر رہے ہیں وہ مجھے بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے. قول نکالیں کتاب کے اندر, کس کتاب میں ہے؟ کتاب میرے سامنے نہیں ہے لیکن میں نے کتاب میں پڑھا تھا. نہیں, قول میں بتا دیتا ہوں. کیا قول یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا, امام شافعی کا. قول یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی ایسا قول رسول حدیث صحیح ملے جو ہمارے قول سے ٹکراتی ہو تو ہمارے قول کو دیوار پر دے مارو اور حدیث پر عمل کرو. یہ قول ہے. یہ قول نہیں ہے کہ جب تک تمہیں ہماری بات کی دلیل کا علم نہ اس پر عمل نہ کرو, چونکہ یا تو پھر آپ کو اس کا مطلب ہے پوری زندگی کھپانی پڑے گی, کیونکہ یہ تو ایک پوری فیلڈ ہے. سر پڑھیں, ناو پڑھیں, بلاغت پڑھیں, قرآن پڑھیں, حدیث پڑھیں, فقہ پڑھیں, پھر آپ اصول فقہ پڑھیں, پھر ہر ایک کے اصول الگ الگ پڑھیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, میں بتانے لگا ہوں. تو وہ یہ ہے ملتے جلتے, یہ تو ہر جگہ پہ لکھا ہے جو میں نے بتایا نا, یہ والی تو نہیں, ایسا نہیں, وہ میں بتا رہا ہوں. وہ صرف علماء کے لیے, اگر وہ کہیں ہو قول تو علماء کے لیے ہے کہ وہ جب فتویٰ بیان کریں تو ان کو فتویٰ کی دلیل کا علم ہونا چاہیے, ایسے نہ بیان کریں جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے. ہاں, تو دوسرا یہ ہے, انہوں نے یہ فرمایا کہ جو بھی دلیل ہو وہ اپنا, اگر حدیث رسول سے ٹکرائے تو اس کو دیوار پر دے مارو, اور ہم نے دیوار پر دے مارا. آپ پوچھیں گے کیسے؟ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے عید کے دن کے بعد کے جو 6 روزے ہیں مکروہ تحریمی کہتے ہیں, وہ حرام کے قریب ہوتا ہے مکروہ تحریمی. حدیث صحیح ہم تک یہ پہنچی کہ رسول اللہ نے فرمایا جو وہ رکھتا ہے وہ گویا رمضان اور وہ روزے ملا کے پورے سال کے روزوں کے برابر ہے. ہم نے قول امام ابو حنیفہ کو دیوار پر دے مارا اور اس کو بالکل ہر کوئی رکھتا ہے. سمجھ آئی؟ تو ہم نے تو بالکل قول جہاں آ جاتا ہے حدیث سے ٹکراتا ہے ہم قول کو چھوڑ دیتے ہیں اور حدیث کو اپناتے ہیں. باقی جو آپ نے تیسرا جملہ بولا کہ چاروں ائمہ کو حق مانتے ہیں اور کوئی رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھ لے پیچھے پڑ جاتے ہیں, یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ ہمارے یہاں تنگ نظری ہے, یہ غلط ہے, بالکل غلط. جب آپ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ حق ہیں اور چاروں کی تحقیق, تو اگر کوئی رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھ رہا تو ائمہ نے رفع یدین کیا ہوا ہے, بالکل کر لیں. یہ تو تقدم و تاخر کا مسئلہ ہے. رفع یدین نہ فرض ہے کسی کے نزدیک, نہ واجب ہے, نہ شرائط ہے, نہ ارکان صلاۃ میں سے ہے, نہ شرائط صلاۃ میں سے ہے. یہ تو سنت اور طریقہ کار میں سے ہے. ائمہ نے کیا جو ان کے مطابق اس کو لے کے کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ منسوخ ہو چکا ہے, آخری عمر میں حضور نے نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں نہیں یہ کیا, چونکہ کثیر حدیثوں میں موجود ہے کیا تو کر لے. کون سی ایسی حرج والی بات ہے؟ وہ کون سا جہنم میں چلے جائے گا جنت؟ یہ تو فروعات میں سے ہے, فروعات میں سے. ویسے اس پر جس طرح ائمہ دیگر ائمہ کے ہاں حدیث ہیں رفع یدین کے کرنے پر, اسی طرح ہمارے پاس, اگر آپ کے پاس کبھی وقت ہو تو میں آپ کو حدیثیں بھیج دوں گا. صحیح حدیثیں رفع یدین کے ترک پر بھی موجود ہیں, صحیح حدیثیں. میں وہی دیکھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ویسے مجھے اس حوالے سے اتنا نہیں تھا, لیکن وہ کہ بالکل رفع یدین کے ترک پر حدیثیں موجود. مثلا دیکھیں نا, ایک حدیث بخاری میں ہے, کسی بھی کتاب, رسول اللہ کا قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, اب دوسرا اس پر میں اپنی تعویل تو نہیں کر سکتا نا, پھر مجھے وہی بات بڑی پکچر دیکھنے کے لیے رسول اللہ کی رفع یدین پر تمام کتب میں جتنی حدیثیں وہ جمع کر کے دیکھنی پڑیں گی. ٹھیک ہے, جس صحابی سے عبداللہ ابن عمر سے رفع یدین کے کرنے کی حدیث موجود ہے سیاستہ میں, اسی صحابی سے مسند ابن عوانہ میں رفع یدین کے ترک کی حدیث موجود ہے. ایک ہی صحابی سے 2 حدیثیں سند کے ساتھ, ایک پہلے دور کی ایک دوسرے دور کی. عبداللہ بن مسعود کے ساتھ میں آپ کو حدیثیں باقاعدہ بھیج دوں گا, آپ ان کو پڑھیں, ان کی تصدیق کریں انٹرنیٹ پہ, وہ کتابیں میں موجود ہیں کہ نہیں, اور آ کے بات کریں. لیکن اس کے باوجود میں نے بتا دیا جو کرتے ہیں ابھی موجود ہیں, ابھی دکھاتا ہوں. یہ کون سی بات ہے؟ آپ اپنی کتاب کھولیں, نہیں ریفرنس نوٹ کرتے جائیں نا, کتاب اور حدیث نمبر, تاکہ آپ کو بعد میں ڈھونڈنے میں آسانی ہو. ہاں جی, حدیث نمبر نوٹ کریں. صحیح بخاری ان عمران بن حسین قال سلم علی بالبصرہ. عمران بن حسین کہتے ہیں جی انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بصرہ میں نماز پڑھی. کہتے ہیں حضرت علی نے ایسی نماز پڑھوائی, ذکرنا ھذا الرجل صلاۃ کنا نصلیھا مع رسول اللہ,
انہوں نے کہا ایسی نماز حضرت نے نہیں پڑھائی جو رسول اللہ کے ساتھ پڑھتے تھے، اس کی یاد تازہ کر دی۔ نمبر بتا دیں ایک بار۔ میں بتا دیتا ہوں۔ فذکر انہ کان یکبر کل ما رفع وکلھا وضع، انہوں نے بتایا کہ جب بھی اٹھتے جھکتے تو تکبیر کہتے۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر ہے 751، ہاں ٹھیک ہے 751۔ اچھا اب میں آپ کو یہ حدیث جو ہے سنیں، اس میں رفع یدین کرنے یا نہ کرنے کا ذکر نہیں ہے، میں آپ ترتیب سے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہے جی اگلی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ ابو سلمہ بیان کرتے ہیں میں نے ابو ہریرہ کے پیچھے نماز پڑھی، وہ جب بھی جھکتے اٹھتے تو تکبیر کہتے، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا تم میں سے میری نماز رسول اللہ کی نماز سے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ اب اس پر تھوڑی سی میری توجہ فرمائیے گا، تھوڑا میرا پوائنٹ سمجھ لیں، پھر اس پر آپ ڈفرینس آف اوپینین لا سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہہ رہی ہیں، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، متفق علیہ، ٹھیک ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جو میں نے تمہیں نماز پڑھائی ہے وہ تم سب کی نمازوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ سے مشابہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ اس وقت بھی مختلف طریقے سے نماز پڑھتا تھا۔ کیوں؟ ایک صحابی ایک طبقہ شام سے آیا، انہوں نے اسلام قبول کیا، جتنی دیر رہے اس وقت جو احکام تھے اس کے مطابق انہوں نے رسول اللہ کو پایا اور واپس شام چلے گئے۔ اس کے بعد جو ترمیمات آئی وہ ان تک پہنچی نہیں۔ آپ کو پتہ شروع میں کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2۔ رکعتیں کتنی تھیں؟ مختلف تھیں۔ نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی، پھر نماز میں تالی کی تصویل کی اجازت رہی، پھر نماز میں اشارے کی اجازت تھی، پھر آہستہ آہستہ رکعتیں، اور یہ بتدریج یہ نماز آخری شکل میں آئی۔ تو اگر کوئی شخص جس نے ابتدائی دور پایا، سمجھ آئے، اور وہ فوت ہو گیا، اس وقت تک نماز پڑھتا ہوا، اس سے آپ کہیں گے کہ جی آج کی نماز پڑھیں؟ نہیں، اسے کہ ورنہ وہ کیا کہتے ہیں اس کی یار وہ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، ہاں وہ آج کی نماز پڑھے۔ نہیں، اگر وہ اس وقت فوت ہو گیا پڑھ کے تو ظاہر ہے وہ اپنے دور تک تو حق ادا کر گیا نا۔ جو زندہ ہے ان کی بات، ہاں جو زندہ ان کی بات کرے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح احکام میں تدریج ہو رہی ہے اس طرح اپنی نماز کو بدلنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں اب آپ آگے میری بات پہ، اب آگے سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی متفق علیہ حدیث سے پتہ لگا کہ صحابہ کی نماز ایک نہیں تھی۔ انہوں نے خود کہا کہ تم سب کی نمازوں میں جو تم پڑھتے ہو میری رسول اللہ کے سب سے قریب تر ہے۔ سینئر صحابی ہونے کی وجہ سے سب نے اس بات کو مان لیا۔ یہ دیکھیں اس میں اگر میں نے اب اس بارے میں بات نہ کر رہا ہوتا تو میرا سمپل اس کے اوپر دھیان جاتا ہے، یہ کسی کا بھی دھیان جاتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنے دل لگا کے، اور جتنا یہ دل لگا کے شاید آپ اس طرف کر دیں، لیکن جس طریقے سے جس لگن کے ساتھ اور جتنے لمحے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں، اور یعنی کہ اس حوالے سے یہ بات ہو سکتی ہے کہ میری رسول اللہ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے۔ اس سے یہ تو بات ہے ہی نہیں کہ ہمارے نماز میں اختلافات آ گئی ہیں اور میں کیا کہتے ہیں۔ اچھا چلیں آپ آگے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ حضرت مطرف بیان کرتے ہیں، مطرف، اور اس حدیث کے اندر بھی انہوں نے رفع یدین کی ہے پہلے، کس میں؟ پہلے سنائیے نا۔ نہیں اس میں ذکر نہیں ہے، بخاری مسلم دونوں میں پوری حدیث میں نے پڑھ دی، اس میں رفع یدین نہیں ہے۔ اچھا یہ حدیث میں نے آپ نے پہلے بھی اپنے ریفرنس دیے تھے اس چیز کا، تو یہ آپ ریفرنس انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، یہ انٹرنیشنل نمبرنگ میں نے جا کے چیک کی تھی، یہ حدیث 3 بخاری میں ہے، میں آپ کو یہ بھیج رہا ہوں نا، آپ پورا بعض اوقات ہوتا ہے آپ نا آدھی ایک لائن لکھیں گے نا گوگل میں وہ حدیث اٹھا لے گا۔ اچھا یہ میں آپ کو یہ پوری یہ بک بھیج دوں گا نا، یہ 5-7 پیجز بھیج دوں گا۔ اچھا حضرت ابو بکر، یہ ابو بکر بن عبد الرحمن سے روایت ہے، انہوں نے یہ ساری رسول اللہ کی بات بتائی کہ تکبیر کرتے کہیں ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس پر مجھے معلوم ہے مرزا صاحب کیا تکبیر اس کی تدویر کرتے ہیں، اب آگے چلتے جائیں۔ اب یہ وہ حدیثیں ہیں جو عام طور پہ بیان کی جاتی ہیں۔ میں نے ایک شروع میں حدیث پڑھ سکتے ہیں پوری، اس کا ہم دیکھ لیں کہ اگر ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں کیا تو کتنی گہرائی میں گئے تھے نماز میں بتانے لگا ہوں۔ اچھا اب کیا ہوا کہ اب ظاہر ہے اس بات پر اتفاق ہے کہ رفع یدین ایک زمانے تک ہوتا رہا، سارے ائمہ نے اس کو نقل کیا۔ اس کے بعد اب ہمیں حدیثوں سے ہی پتہ لگنا چاہیے نا کہ رسول اللہ نے ترک کیا کہ نہیں۔ امام ابو حنیفہ حکم نہیں لگا سکتے رفع یدین ترک کرو۔ اچھا اب آئیے، حضرت علقمہ سے روایت ہے جی، اور یہ حدیث جو ہے یہ آپ کے ذوق کے مطابق ہے۔ حدیث نمبر ہے ابو داؤد، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اور اس کا نمبر ہے 748، اور ترمذی کی حدیث ہے، باب رفع الیدین ہے ترمذی کے اندر، اس کی حدیث ہے ترمذی کی۔ ابو داؤد کا نمبر ایک بار بتا دیں۔ ابو داؤد کا نمبر ہے 748، 748۔ اور ترمذی میں بھی سیم حدیث ہے، میں بتاؤں سیم حدیث ہے، اس کا نمبر نوٹ کر لیں، 257،
اور ترمذی میں باب رفع الیدین کا ہے، عنوان بھی سیم ہے. نسائی میں حدیث ہے، نسائی میں حدیث ہے 1026، سنن نسائی میں 1000. اب حدیث سن لیں. حضرت علقمہ قال تینوں کتب میں یہ حدیث ہے. حضرت جی 57 علقمہ قال عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ان کو علقمہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مسعود سے سنا، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں حضور والی نماز نہ پڑھاؤں؟ قال فصل فلم یرفع یدہ الا مرۃ، انہوں نے حضور والی نماز پڑھائی اور سوائے پہلی دفعہ کے پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ 3 کتابوں میں آپ نے ویریفائی کرنی ہے، اور اگر ان میں نہ پائی گئی ہو تو پھر آپ نے میرے پاس آنا. اس سے تو انکار ہی نہیں کر رہا کہ ہم تو مانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ کو موقف پتہ ہے ویسے ہمارا اس کے اوپر؟ دیکھیں میں یہ بتا رہا ہوں، جو میں بتا رہا ہوں وہ سن لیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رفع یدین کیا جاتا تھا، اس کے بعد ترک ہو گیا، اور ترک پر یہ روایات ہیں. مجھے نہیں معلوم آپ کے نہیں کیا جاتا تھا پھر کرنا وہ ترک ہو گیا، اور آگے یہ تو کہیں ثابت نہیں ہے نا. اچھا ٹھیک ہے، آپ بتائیں. آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے نہیں تھا اور بعد میں شروع ہوا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخری وقت میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کے اوپر آپ کو دکھا رہا ہوں. ہاں الٹ بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخری وقت میں ترک ہو گیا. لیکن یہ بات آپ سن لیں کہ اب جو میں نے اسٹیبلش کیا وہ سمجھ لیں پوائنٹ. ذرا 1 منٹ مجھے دے دیں، ذرا میری طرف توجہ کریں. میں دونوں آپ کی اپنی دونوں باتیں کنکلوڈ کرتا ہوں. اس کے بعد جناب اگلی حدیث پاک جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 739 749. حسن بن علی، معاویہ اور خالد بن عمر اور ابو حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ سفیان نے اپنی سند سے بیان کیا عبداللہ بن مسعود سے کہ پہلی دفعہ رسول اللہ نے نماز میں ہاتھ اٹھائے اور بعد میں نہیں اٹھائے. اچھا، اس کے بعد ان برہ، حضرت برہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث ہے جی ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 750. مصنف ابن عبد الرزاق کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2530. المصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے 2440. سنن دارقطنی کی حدیث ہے، پہلی جلد 293 نمبر صفحہ. اچھا، اب وہ کیا ہے؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں حضور جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، پھر سلام تک ایسا نہیں کرتے. اس طرح کی 6 7 8 10 15 حدیثیں ہیں، یہ میں آپ کو بھیج دوں گا. اب ایکچولی کہا میں آپ کو ایک چیز میں بتاتا ہوں، میرے پوائنٹ سن لیں پھر آپ فرمائیں جو. اچھا، اب وہ کیا ہے دیکھیں، حدیث رفع یدین کرنے پر روایات موجود ہیں، میں بالکل مانتا ہوں. رفع یدین کے ترک پر روایات موجود ہیں، یہ میں نے ثابت کر دیا. اب یہ ہے جو ہمارے درمیان ڈفرینس آف اوپینین رہا، وہ یہ اختلاف کا لفظ بھی نہیں، ڈفرینس آف اوپینین اب وہ یہ رہا. ایک طبقہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی پہلے نہیں کرتے تھے آخر میں شروع کر دیا، اور ایک طبقہ یہ کہہ سکتا ہے کہ پہلے کرتے تھے آخر میں ترک کر دیا. جبکہ میں نے یہ بتا دیا کہ کرنے اور نہ کرنا دونوں کا کچھ ائمہ نے کیا، کچھ نے نہیں کیا، یعنی اس میں کوئی حکم والی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ نے ساری عمر ترک رفع یدین کے ساتھ ایک نماز بھی نہیں پڑھی، یہ وہ سب سے بڑا جھوٹ ہوگا. جس طرح یہ اہل حدیث کہتے ہیں، جس طرح مرزا صاحب کہتے ہیں کہ رفع یدین میں اتنے متشدد ہو گئے ہیں، کرنے پر بھی حدیث سے موجود اور نہ کرنے پر بھی موجود. یہ ائمہ کی اپنی تحقیق ہے. کچھ کہتے ہیں کہ ان کے اصول کے مطابق آخر میں ترک ہو گئی، اور آپ سے اب میں سن رہا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں جی آخر میں اپنا پہلے نہیں کرتے تھے اور آخر میں کرنا شروع کر دیا، پہلے نہیں کرتے تھے. یہ آگے پیچھے کا فرق ہے، روایات دونوں موجود ہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اگر آپ 1 سیکنڈ دے دیں مجھے. جی فرمائیں، نو پرابلم، دیکھ لیں. بس نماز کا دیکھیں، آگے اثر پڑنی ہے. صحیح البخاری 631. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اچھے تھوڑی لمبی حدیث ہے. افضل کو جی. اب یہ کچھ صحابہ کرام ہیں، ان میں سے ایک مالک بن حویرث بھی ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے
ہم عمر اور نوجوان ہی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں ہمارا 20 دن اور رات قیام رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رحم دل اور ملنسار تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہمیں اپنے وطن واپس جانے کا شوق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ اپنے گھر کے کسے چھوڑ کے آ رہے ہو. ہم نے بتایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب تم اپنے گھر جاؤ اور ان گھر والوں کے ساتھ رہو اور انہیں بھی دین سکھاؤ اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کا حکم کرو. مالک نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا جن کے متعلق ابو ایوب نے کہا کہ ابو قلابہ نے یوں کہا وہ باتیں مجھ کو یاد ہیں یا یوں کہا کہ مجھ کو یاد نہیں ہے. اور خیر یہ ریلیونٹ ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے, یہ حکم ہے بالکل اس طرح نماز پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اور جب نماز کا وقت آ جائے تو کوئی ایک اذان دے اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے. ٹھیک ہے, یہ تھی 631 صحیح بخاری. اب آگے ہیں 737 پہ. اس میں آپ نے کیا ثابت کیا؟ وہ تو سلو کما رویتم وصلی. میں بتا رہا ہوں سر, آپ نے سنی ہے ویسے یہ حدیث پہلے؟ ہاں بالکل ٹھیک. مالک بن حویرث نے کیا کہتے ہیں, حضور نے فرمایا جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو ویسے ہی پڑھو. مالک بن حویرث کو کہتے ہیں. تو یہ تو ٹھیک بات ہے. اب 637 میں اب آگے ہم نے اسحاق بن یہ سند آ گئی. انہوں نے ابو قلابہ انہوں نے مالک بن حویرث صحابی کو دیکھا کہ مالک بن حویرث کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کرتے اور پھر رکوع میں جاتے اس وقت بھی رفع یدین کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی رفع یدین کرتے. اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. بالکل ٹھیک بات ہے. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, اس طرح کی حدیث رفع یدین کے بغیر بھی ملتی ہیں, ساتھ بھی ملتی ہیں. ٹھیک ہے. مالک بن حویرث وہ صحابی ہے جو مسلمان ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1.5 سال پہلے ہوئے تھے. بالکل ٹھیک. اب اگر رفع یدین کوئی نہیں کر رہا تو 1.5 سال کے اور 1.5 سال کے اندر سے بھی 20 دن نکالنے کے, یہ زیادہ سے زیادہ بھی یہ کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اس کے بھی بعد نہیں ہو. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو اگر ترک رفع یدین کرنا ہے تو ہمیں اس 1.5 سال کے عرصے کے اندر ترک رفع یدین لانا پڑے گا, ورنہ چاہے آپ لاکھوں حدیث بھی لیں اس کی کیا کہتے ہیں, یہی کہا جائے گا کہ جو 23 سال کی نبوت ہے اس میں ان کے ان حدیث کے ہونے کے کئی زیادہ چانسز ہیں اور جو آخری 1.5 سال ہے اس میں ہونے کے کئی کم. اب میں اس پر بات کر لوں. جی دیکھیں, پہلے ہی میں نے بتا دیا کہ رفع یدین کو معاذ اللہ ہم کوئی منع یا حرام نہیں کہتے. اب دوسری بات آ جائیں. اس حدیث میں آپ نے کہا کہ وہ کتنے دن رسول اللہ کے پاس رہے؟ 20 دن. 1.5 سال پہلے اسلام قبول کیا, 20 دن رہے, تو 1 سال 5 مہینے اور 10 دن میں ہو سکتا ہے ترک رفع یدین کی حدیث آیات نازل ہو چکے, حضور کو حکم دے دیا گیا ترک ہونے کا, تو دلیل تو موجود ہے. یہ تو خود کہتے ہیں 20 دن میں جہاں آخری حکم آیا تھا اس کے بعد یہ 20 دن کے بعد چلے گئے اور پھر وفات تک نہیں آئے. اس حدیث کے اندر سے یہ واضح, تو اس کے بعد حکم نازل ہو سکتا ہے. اس کے بعد حکم نازل ہونے کی وہی بات ہے نا کہ اس کے بعد ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حکم یہ آخری عمر سے مل گیا ہمیں. آخری عمر 1.5 سال ہے. بہت سارے ایسے احکام ہیں جو, اب مجھے ایک بات بتائیں, جو حکم آخری وہی میں نازل ہوا ہے, کوئی کہے میں اس لیے اس کو نہیں مانتا کہ فلاں سے آپ بھی اس عمر میں رسول اللہ سے مل کے گئے اور اس کے بعد نہیں آیا, کیا پتہ وہ نازل ہوا ہو کہ نہ ہو. نہیں وہی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ تو مفروضہ ہوا نا. سمپل سی چیز ہے کہ اگر ترک رفع یدین کرنا ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی ایسی ہی حدیث یہ جو میں نے اتنی حدیثیں بیان کی ہیں اتنی کتابوں کے اندر ہے. وہی کہہ رہا ہوں, اب چاہے جتنی مرضی ہو ہمیں یہی لانی پڑے گی کہ اس 1.5 سال کے عرصے میں, کیونکہ اس کا ہمیں پتہ چل گیا کہ آخری عمر کے قریب ہے, جتنا بھی 1.5 سال آپ سمجھے, تو اگر اس کا ترک کرنا ہے تو اس کے بعد کی کوئی. اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ عبداللہ بن مسعود جن سے یہ حدیث روایت ہے ترک رفع یدین کی, اور عبداللہ ابن عمر, وہ زیادہ قریبی تھے یا یہ صحابی جن کی آپ بات کر رہے ہیں جو باہر سے آئے 20 دن رہے اور باہر چلے گئے, یہ زیادہ قریب ہے؟ یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے.
irrelevant ہے کہ نہیں یا تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ وہ صاحب دیکھیں جھوٹ بول رہے تھے. نہیں میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا. وہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں وہ یمن سے بائٹ کے شہر سے آئے چلے گئے. عبداللہ بن عمر کہاں رہتے تھے؟ حضرت عمر کا گھر مدینے میں تھا. تو جو مدینے میں رہتا ہے اس کا بیٹا خود جو خلیفہ راشد بعد میں بنا اس کا بیٹا روایت کر رہا ہے وہ زیادہ معتبر ہے ترک کی یا وہ جو 20 دن کے لیے رہنے آیا اور پھر چلا گیا وہ روایت کر رہا ہے؟ پہلی بات عبداللہ بن مسعود جو وہاں پہ مدینے میں رہتے تھے وہ زیادہ معتبر ہے یا باہر کا؟ اب آپ خود غور کریں اس پر کہ کس کی زیادہ معتبر ہے. کیا عرف اور اپروچ کیا کہتی ہے؟ میری اپروچ یہ کہتی ہے کہ جو مدینہ میں رہے ان کی بات زیادہ معتبر ہے. میری اپروچ یہ کہتی ہے کہ کسی بھی صحیح حدیث کا انکار نہیں انکار تو کاری کوئی نہیں رہا. ایک شخص 20 دن رہ کے چلا گیا خود حدیث کے اندر. سر ویک نہیں کہہ سکتے ہم یہ کہہ رہے ہیں اس وقت یہ حکم ہوگا لیکن اس کے بعد جنہوں نے صحیح حدیث سند کے ساتھ مدینے میں رہنے والے جن صحابہ نے نقل کیا ترک کا ان کی حدیثوں کا کیا کریں گے؟ ان کی حدیثوں کا یہی کریں گے. کیا کریں گے؟ نہیں یہ تو کوئی بات نہیں. وہ تو آخری عمر یا تو پتہ لگے کہ حضرت عمر آخری 2 سال مکے مدینے میں نہیں رہے. حضرت عمر تو وہ تھے کہ ادھر حضور کا وصال ہو رہا ہے اور وہ وہاں سے سقیفہ بنی ساعدہ جا رہے ہیں. وصال تک وہاں موجود تھے. جب حضور نے حدیث کرتاس پڑھی آپ نے جس کو شیعہ حضرات مختلف ہی بناتے ہیں حضور نے کاغذ قلم مانگا آخری لمحات تھے اس وقت ابو بکر عمر اور علی باہر کھڑے تھے تو ان کی بات معتبر ہے کہ دو جو بندہ 20 دن رہ کے واپس یمن چلا گیا اس کی بات معتبر ہے تو بس پھر اس کو کر لینا. نہیں اب ان سے حدیث آ گئی نا. آپ نے ایک صحابی سے حدیث دی جو 20 دن رہے میں نے ان سے حدیث دی جو آخری سانس تک باہر کھڑے رہے تو خود فیصلہ کر لیں کون سی ماننی ہے اس کو پھر ہم دیکھ لیں گے. بخاری نے ان دونوں کو صحیح قرار دیا تو امام بخاری نے ان دونوں کو صحیح قرار دیا. خیر بات صرف اتنی ہے ہمارے پاس اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ ان خلفاء نے وفات کے بعد رفع یدین کے بغیر نماز پڑھی ہے. خیر میں بات اتنی کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ رفع یدین کرنے کے اوپر بات ہوئی ہے تو بھی شارٹلی ایسے ہی گفتگو ہو رہی ہے تو میں نے یہ سنا دی. رفع یدین کرنے کے اوپر میرے پاس 400 روایات احادیث اور روایات موجود. دیکھیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا کسی شے کے منع پر ایک روایت بھی بعد میں آ جائے اور وہ صحیح سند سے ثابت ہو اور وہ پتہ لگے کہ مؤخر ترین ہے تعداد امپورٹنٹ نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی تو آپ جب وہ یہ ثابت کر دیں گے کہ 1.5 سال کے بعد ترک ہوا ہے تو اسی وقت میں تو ثابت کر رہا ہوں عبداللہ بن عمر کی روایت ہے اور وہ باب کے ساتھ باہر کھڑے. مسلمان نہیں تھے عبداللہ بن عمر تو پہلے پڑھتے رہے نا آخری لمحے تک رسول اللہ کے ساتھ تھے. تو ایک مسافر صحابی کی حدیث زیادہ قابل اعتماد ہے کہ مقیم جو ہمہ وقت ہر نماز حضور کے ساتھ مسجد نبوی میں پڑھتا ہے اس کی زیادہ معتبر ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں جو ہر نماز مسجد نبوی میں حضور کے ساتھ پڑھتے تھے جن کا گھر ساتھ تھا وہ کہتے ہیں کہ بعد میں ترک کر دیا. ان کی بات بھی سر آنکھوں پر ان کی بات بھی سر آنکھوں پر لیکن ہم ان کی بات کو زیادہ مضبوط سمجھتے ہیں آخری عمل کو سند سمجھتے ہیں. کریں بالکل کوئی حل نہیں صحیح سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بعد میں وہ حکم منسوخ ہو گیا. بہت سارے حکم منسوخ ہو بہت سارے حکم قرآن کے اندر آیات ہیں جو منسوخ الحکم ہے تو بس یہ بھی مان جائیں یہ بھی منسوخ ہونا ثابت کر دیا. عبداللہ بن عمر کی روایت بتا رہی ہے میں نے حدیثیں پڑھی آپ کو ریفرنس لکھوائے. عبداللہ بن عمر وہ 1.5 سال سے پہلے بھی مسلمان تھے. خیر یہ نہیں میں دیکھیں میں نے آپ کو اتنی حدیثیں پڑھ کے بتائیں اگر آپ کو اور چاہیے تو میں اور ریفرنس دے دوں اور اس سے زیادہ ہیں. 400 حدیث رفع یدین کے اوپر میں کہتا ہوں جی طویل عرصہ رفع یدین ہوتا رہا 400 نہیں 4000 حدیثیں ہوں گی رفع یدین پہ. جب بعد میں ترک ہو گیا تو وہ 4000 نہیں 4 لاکھ بھی ہوں تو وہ قابل اتباع نہ رہا. جن کے نزدیک وہ ہے وہ بالکل کریں کوئی اس میں مسئلے والی بات ہے. یہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ موقف آپ کے سامنے رفع یدین ہاں جی وہ میں نے بھی اپنا رکھ دیا آپ کے سامنے. میرے نزدیک یہ کافی زیادہ مضبوط موقف ہے. بالکل ہوگا ٹھیک ہے. قرآن میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا یا پتہ نہیں کہ مومنوں کا ذکر ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تمہیں تمہاری رائے کے حساب سے اجر دیتا ہے. تو یہ تو اتنا صحیح بات ہے بالکل ٹھیک بات. قرآن مجید کے اندر اللہ نے یہ بھی فرمایا وما ننسخ من آیات او ننسها ہم آپ کو جو بھلاتے ہیں یا منسوخ کرتے ہیں پھر اس سے بہتر عطا کر دیتے ہیں. تو قرآن میں یہ حکم ہے کہ حکم منسوخ ہوئے اس پر میری ایک کتاب ہے نسخ فی القرآن قرآن کے وہ احکام جو منسوخ ہوئے تو یہ بالکل جائز ہے ہو سکتا ہے.